بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف بحرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ۔ یہ خطبہ 9 ذوالحج 10 ہجری 623 عیسوی کو مکہ میں عرفات کی وادی یورانہ میں دیا گیا۔ یہ سالانہ مناسک حج کا موقع تھا۔ اسے الوداعی زیارت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ سے آغاز فرمایا: اے لوگو، میری طرف توجہ کرو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد پھر تمہارے درمیان رہوں گا یا نہیں، اس لیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو اور ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں آج موجود نہیں ہے۔ اے لوگو، جس طرح تم اس مہینے، اس دن اور اس شہر کو مقدس سمجھتے ہو، اسی طرح ہر مسلمان کی جان و مال کو بھی مقدس امانت سمجھو۔ جو مال تمہارے سپرد کر دیا ہے اسے ان کے حقداروں تک پہنچا دو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ یاد رکھو تم اپنے رب سے ضرور ملو گے اور تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ اللہ نے تم پر سود لینے سے منع فرمایا ہے، اس لیے آج سے تمام سود معاف کر دیے جائیں گے۔ تمہارا سرمایہ تمہارے پاس ہے، تم نہ کسی قسم کی ناانصافی کرو گے اور نہ ہی کوئی نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی سود نہیں ہوگا۔ قبل جاہلیت میں قتل سے پیدا ہونے والا ہر حق اب سے ساقط ہوگا، اور پہلا حق جو میں ساقط کرتا ہوں وہ ربیعہ ابن حارثہ کے قتل سے پیدا ہوا۔ اے لوگو، کافر کیلنڈر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال کر دے، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حرام کر دے۔ اللہ کے ہاں مہینے 12 ہے، ان میں سے 4 مقدس ہے، یکے بعد دیگرے ہے۔ ایک جمادی اور شعبان کے مہینوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ شیطان سے ہوشیار رہو اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ اس نے تمام امیدیں کھو دی ہے کہ وہ بڑی بڑی باتوں میں تمہیں گمراہ کر دے گا، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرنے سے بچو۔ اے لوگو، یہ تو درست ہے کہ تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہے، لیکن ان کے بھی تم پر حقوق ہے۔ یاد رکھو کہ تم نے انہیں صرف اللہ کی امانت اور اس کی اجازت سے اپنی بیویاں بنایا ہے۔ اگر وہ تمہارے حق پر قائم رہے تو ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ وہ آپ کے ساتھی اور مددگار ہے، اور یہ آپ کا حق ہے وہ کسی سے دوستی نہ کرے۔ منظور کرو نیز کبھی بدتمیز نہ ہو۔ اے لوگو، میری باتیں دل سے سنو، اللہ کی عبادت کرو اور 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال سے زکوٰۃ دو اور استطاعت ہو تو حج ادا کرو۔ تمام بنینو انسان آدم و حوا علیہ السلام سے ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ تقوی اور نیک عمل سے یہ جان لے کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے کوئی چیز جائز نہیں جب تک کہ وہ آزادانہ اور خوشی سے نہ دیا جائے۔ اس لیے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یاد رکھو ایک دن تم اللہ سے ضرور ملو گے اور اپنے اعمال کا جواب دو گے، اس لیے خبردار رہو۔ میرے جانے کے بعد راہ راست سے نہ بھٹکنا۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی نیا ایمان پیدا ہوگا، لہٰذا اے لوگو عقل کرو اور ان باتوں کو سمجھو جو میں تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ میں اپنے پیچھے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔
ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت، ان دونوں کے ساتھ زندگی گزارو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ تمام لوگ جو میری باتیں سنتے ہیں وہ دوسروں تک میری باتیں پہنچائیں گے اور وہ دوبارہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور آخری لوگ میری باتوں کو بہتر سمجھ سکتے ہیں جو براہ راست میری بات سنتے ہیں۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس خطبے کے ایک حصے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی طرف سے ایک وحی سنائی جو اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور جس نے قرآن پاک کو مکمل کیا، کیونکہ یہ نازل ہونے والی آخری عبارت تھی۔ آج کافر تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہے، لہٰذا تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور یہ میری خوشنودی ہے کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ سورت نمبر 5 آیت نمبر 3۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست پر یہ خطبہ صفوان کے بھائی ربیعہ رضی اللہ عنہ نے بار بار دہرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جمع ہونے والے 10,000 سے زائد لوگوں کے لیے اعلان کیا۔ اپنے خطبے کے اختتام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے لوگو، کیا میں نے ایمانداری کے ساتھ اپنا پیغام تم تک پہنچایا؟ ہزاروں زائرین کی طرف سے ایک طاقتور آواز بلند ہوئی اور متحرک آواز، بے شک یا رسول اللہ، پوری وادی میں گرج کی طرح گونجے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیری قوم تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پاک مقدس مہینے کے صدقے میں حج بیت اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔